السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 18 حصہ اے سبق 21 الدرس الحادیہ والعشرون مدرستی۔ یہ ایک مضمون ہے جو کہ مدرستی پر ہے، میرا اسکول۔ اس سے پہلے ہم ایسا ہی مضمون پہلے کر چکے ہیں بیتی پر، سبق 11 تھا۔ ھذا مدرستی، یہ میرا اسکول ہے۔ ھذا مبتدا، مدرسۃ مبتدا وہو مضاف، یا متکلم نے اسے مدرستی بنا دیا یا متکلم مضاف الیہ۔ ہیا قریبۃ من المسجد، وہ مسجد کے قریب ہے۔ ہیا مبتدا، قریبۃ خبر، اور من المسجد جار مجرور۔ قریبۃ کیوں؟ کیونکہ ہیا مبتدا مؤنث ہے، لہذا خبر مؤنث ہے۔ مبتدا اور خبر کو صنف اور تعداد میں متفق ہونا چاہیے۔ ہیا مدرستن کبیرتن، یہ ایک بڑا اسکول ہے۔ ہیا مبتدا، مدرستن خبر، اور کبیرتن نعت۔ کبیرتن کیوں؟ کیونکہ مدرستن منوط مؤنث ہے، لہذا نعت مؤنث ہے۔ نعت کی منوط سے 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ نعت کی منوط سے مندرجہ ذیل 4 چیزوں میں مطابقت یکسانیت ضروری ہے۔ صنف میں، تعداد میں، معرفہ معین یا نکرہ غیر معین میں، اعراب میں۔ لہا ثلاثۃ ابواب، اس میں 3 دروازے ہیں۔ لہا جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، ثلاثۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، ابواب مضاف الیہ۔ ثلاثۃ کیوں؟ ثلاثہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ابواب معدود جس چیز کی گنتی ہوئی ہے وہ مذکر ہے، اس لیے عدد مؤنث ہے۔ مذکر معدود کا عدد ہمیشہ مؤنث ہوگا، اور مؤنث کا آخری حرف تا مربوطہ ہوگا۔ ابوابھا مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ ابواب مبتدا وہو مضاف، مضاف الیہ، مفتوحۃ خبر، الآن ظرف زمان۔ مفتوحۃ واحد مؤنث ہے، جبکہ ابواب جمع ہے۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ یاد آیا؟ کل جمع مؤنث، غیر عاقل جمع اور تقریباً تمام جمع تکسیر کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے جملے میں اس سے متعلق ہر چیز واحد مؤنث ہوگی۔ ابواب غیر عاقل جمع تکسیر ہے، لیکن اسے واحد مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اس لیے اس کی نعت مفتوحۃ ہے جو واحد مؤنث ہے۔ کل جمع مؤنث، ہر جمع مؤنث ہے۔ کل مبتدا وہو مضاف، جمع مضاف الیہ، اور مؤنث خبر۔ فی مدرستی فصول کثیرۃ، اسکول میں بہت کلاس رومز ہیں۔ فی مدرستی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، فصول غیر عاقل جمع مبتدا مؤخر، اور کثیرۃ واحد مؤنث نعت۔ کیونکہ فصول جو ہے اس کو واحد مؤنث کے طور پہ لیا ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل جمع ہے، اس لیے جو اس کی نعت ہے وہ واحد مؤنث ہے۔ ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے۔ ھذا مبتدا، فصل خبر، وہو مضاف، اور نام مضاف الیہ۔ وہو فصل واسع، اور یہ ایک بہت کشادہ کلاس روم ہے۔ واو حرف عطف، ہوا مبتدا، فصل خبر، اور واسع نعت۔ فیہ نافذتان کبیرتان، وفیہ مکاتب وکراسی، وفیہ سبورۃ کبیرۃ۔ اس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں، اور اس میں میزیں اور کرسیاں، اور اس میں ایک بڑا بلیک بورڈ ہے۔ فیہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، نافذتان مبتدا مؤخر۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو کیا نافذتان مرفوع ہے؟ ہاں، نافذتان مرفوع ہے، الف مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ کبیرتان نعت،
اور یہ بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ نعت ہے نافذہ ثانی. واو حرف وصل فی حرف جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم مکاتب مبتدا مؤخر. واو حرف وصل کراسی معطوف علی مکاتب. واو حرف وصل فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم صبورۃ مبتدا مؤخر اور کبیرۃ نعت ہے. مکاتب جمع ہے واحد اس کا مکتب ہے. کراسیو جمع ہے واحد اس کا کرسیو ہے. یہ خاص وزن پر ہیں. یہ خاص وزن ہر وقت ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے. وزن ہے مفاعلو اور مفاعیلو ایک دمے کے ساتھ یعنی کہ ایک پیش ہے. یہ ممنوع من صرف ہے غیر منصرف. اسم کے آخری حرکت پر مکمل تبدیلی نہیں ہوتی تھوڑی تبدیلی کے بعد اٹھ جاتی ہے. جس اسم کے آخری حرف کی حرکت پر مکمل تبدیلی آتی ہے اسے معربن کہتے ہیں. ممنوع من صرف زینبو زینبا اور پھر دوبارہ زینبا. مکمل تبدیلی نہیں ہوئی تھوڑی تبدیلی آئی اور پھر رک گئی. اس طرح مفاعلو مفاعلہ اور پھر مفاعلہ. مفاعلو مفاعلہ اور پھر مفاعلہ. مکاتبو مکاتبہ اور پھر مکاتبہ. کراسیو کراسیہ اور پھر کراسیہ. اس میں جو منصوب اور مجرور ہیں وہ ایک جیسے ہیں. ھذا مکتب المدرسی و ذاکا ذالکہ کی طرح ہی ہے. کرسیو و تنکا مکاتب الطلابی کراسیو ہم. یہ استاد کی میز ہے اور وہ اس کی کرسی ہے اور وہ طلباء کی میزیں اور ان کی کرسیاں ہیں. ھذا مبتدا مکتب خبر وہو مضاف المدرسی مضاف الیہ واو حرف عطف. ذاکا یا ذالکہ مبتدا کرسیو خبر وہو مضاف ہو مضاف الیہ واو حرف عطف. تلکا مبتدا مکاتب خبر وہو مضاف الطلابی مضاف الیہ واو حرف عطف. کراسیو مفتوح علی مکاتب وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ. تلکا مبتدا واحد مؤنث ہے اور مکاتب خبر غیر عاقل جمع ہے. کلو جمعین مؤنث کیونکہ مکاتب کو واحد مؤنث کے طور پہ دیا ہے اس لیے اس کی مبتدا جو ہے تلکا آئی ہے جو کہ واحد مؤنث ہے. مکتب المدرسی کبیر مکاتب الطلابی صغیرۃ. استاد کی میز بڑی ہے اور طلباء کی میزیں چھوٹی ہیں. مکتب مبتدا و مضاف المدرسی مضاف الیہ کبیر خبر واو حرف عطف. مکاتب غیر عاقل جمع مبتدا وہو مضاف الطلابی مضاف الیہ اور صغیرۃ واحد مؤنث خبر. مکاتب مبتدا ہے جو کہ غیر عاقل ہے اس کو واحد مؤنث کے طور پہ دیا ہے اس لیے اس کی خبر جو آئی ہے وہ واحد مؤنث ہے صغیرۃ. فی فصلنا عشرۃ طلاب وہم من بلاد مختلفۃ. ہماری کلاس میں 10 طلباء ہیں اور وہ مختلف ممالک سے ہیں. فی حرف جر فصلی اسم مجرور وہو مضاف. فی فصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم نام مضاف الیہ. عشرۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف اور طلاب مضاف الیہ. واو حرف عطف ہم مبتدا من بلاد جار مجرور شبہ جملہ خبر اور مختلفۃ نعت. ھذا محمد وہو من الیابانی وھذا خالد وہو من الصینی وھذا احمد وہو من الہندی وھذا ابراہیم وہو من غانا وھذا اسماعیل وہو من نائجیریا وھذا یوسف وہو من انگلترا وھذا بیروم وہو من ترکیہ وھذا عمار وہو من ملیزیا وھذا علی وہو من امریکہ وھذا ابو بکر وہو من بوسنیا. احمد ابراہیم اسماعیل یوسف اور بیروم.
واحد ضمہ آ رہا ہے ان کے آخر میں، ممنوع من صرف ہیں، غیر منصرف ہیں۔ یہ محمد ہے اور وہ جاپان سے ہے، اور یہ خالد ہے اور وہ چین سے ہے۔ باقی ترجمہ آپ خود کریں اور لکھے کا ضرور، اسی طرح سے ہوگا سب۔ ھذا مبتدا محمد خبر، واو حرف عطف ہوا مبتدا من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ واو حرف عطف ھذا مبتدا خالد خبر، واو حرف عطف ہوا مبتدا من الصینی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ اب باقی سب آپ، میں نے یہاں یہ 2 کر دیے ہیں، باقی سب آپ خود لکھیں اور ضرور لکھیے گا۔ ہم من بلاد مختلفۃ ولغاتهم مختلفۃ والوانهم مختلفۃ ولکن دینهم واحد ربهم واحد نبیهم واحد قبلتهم واحدۃ ہم مسلمون والمسلمون اخوۃ۔ وہ مختلف ملکوں سے ہیں، ان کے زمانے مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، لیکن ان کا دین ایک ہے، ان کا رب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا قبلہ ایک ہے۔ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ہم مبتدا من بلاد جار مجرور شبہ جملہ خبر، مختلفۃ نعت واو حرف عطف لغات غیر عاقل جمع مبتدا وهو مضاف ہم مضاف الیہ، اور مختلفۃ واحد مؤنث خبر ہے، کلو جمع مؤنث۔ واو حرف عطف الوان غیر عاقل جمع مبتدا وهو مضاف ہم مضاف الیہ، اور مختلفۃ واحد مؤنث خبر، کلو جمع مؤنث۔ واو حرف عطف لیکن، جیسے ہمارا اردو میں لیکن ہوتا ہے وہی ہے، یہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ دین مبتدا وهو مضاف واحد خبر، واو حرف عطف رب مبتدا وهو مضاف ہم مضاف الیہ واحد خبر۔ واو حرف عطف نبی مبتدا وهو مضاف ہم مضاف الیہ واحد خبر۔ واو حرف عطف قبلۃ مبتدا وهو مضاف ہم مضاف الیہ واحدۃ خبر۔ یہ واحدۃ اس لیے آیا ہے کیونکہ قبلۃ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ ہم مبتدا مسلمون خبر۔ کیا مسلمون مرفوع ہے؟ کیونکہ خبر کو مرفوع ہونا چاہیے۔ ہاں، مسلمون مرفوع ہے، واو مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ واو حرف عطف المسلمون مبتدا اور اخوۃ خبر۔ ھذا مدرسون اسمہ الشیخ بلال وهو من سوریا وهو رجل صالح ونحن نحبه کثیرا۔ یہ ہمارے استاد ہیں، ان کا نام شیخ بلال ہے، وہ شام سے ہیں اور وہ نیک آدمی ہیں، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ھذا مبتدا مدرس خبر وهو مضاف نام مضاف الیہ، اسمہ مبتدا وهو مضاف الشیخ خبر بلال بدل، یہ ہم ڈسکس کریں گے بھی۔ واو حرف عطف ہوا مبتدا من سوریا جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ واو حرف عطف ہوا مبتدا رجل خبر، صالح نعت نحن مبتدا، نحب فعل ہے اور ہو مفعول بھی ہے۔ یہ اس میں فاعل جو ہے مستتر ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کو بعد میں بہت تفصیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ نحب جملہ فعلیہ خبر ہے اور کثیراً مفعول مطلق ہے، اس کو بھی بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد اسم معرفہ ہو تو وہ اسم معرفہ زیادہ تر اسم اشارہ کا متبادل یعنی بدل ہوتا ہے، یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے۔ یہاں جو بدل آیا ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے اور ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ اگر میں کہوں اینا اخوکی، ہمارا بھائی کہاں ہے؟ فرض کریں آپ کے بھائی کا نام محمد ہے، تو اگر میں کہوں اینا محمد، محمد کہاں ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اور اگر میں کہوں گا
اینا اخوکی محمد، تمہارا بھائی محمد کہاں ہے؟ تو پھر یہاں محمد جو ہے وہ اخو کا متبادل ہے. یہ تھوڑا سا نحب کا ریفرنس سے یہاں پر آ رہا ہے. جب ضمیر اسم کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ مضاف مضاف الیہ. جب ضمیر حرف جر کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ جار مجرور. جب ضمیر ظرف کے ساتھ منسلک ہو تو نتیجہ ظرف مضاف الیہ. جب ضمیر فعل کے ساتھ منسلک ہو تو فعل کا ضمیر مفعول بھی بن جاتا ہے. اس ایکسرسائز میں سوالات دیے ہمیں اور ہم کو ان کے جوابات دینے ہیں. ہم ترجمہ بھی کر لیں گے. اینا ہذہ المدرستی، یہ اسکول کہاں ہے؟ یا قریبۃ من المسجدی، یہ جو ہم نے مضمون دیکھا اسی میں سے سارا یہ وہ مسجد کے قریب ہے. کم بابن لہا، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ لہا ثلاثۃ ابواب، اس میں 3 دروازے ہیں. مغلقۃ ابوابها الآن ام مفتوحۃ، کیا اس کے دروازے ابھی بند ہیں یا کھلے ہیں؟ ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے ابھی کھلے ہیں. کم نافذۃ فی ھذا الفصل، اس کلاس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں. کم طالبا فی ھذا الفصل، اس کلاس میں کتنے طلبہ ہیں؟ فیہ عشرۃ طلاب، اس میں 10 طلبہ ہیں. کلہم من بلاد واحد، کیا وہ سب ایک ملک سے ہیں؟ لا ہم من بلاد مختلفۃ، نہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں. من اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں سے ہے؟ ہوا من بوسنیا، وہ بوسنیا سے ہے. من اینا احمد، احمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہندی، وہ بھارت سے ہے. من اینا یوسف، یوسف کہاں سے ہے؟ ہوا من انگلترا، وہ انگلینڈ سے ہے. من اینا محمد، محمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الیابانی، وہ یونان سے. من مدرسہم، ان کا استاد کون ہے؟ مدرسہم الشیخ بلال، ان کا استاد شیخ بلال ہے. من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ ہوا من سوریہ، وہ شام سے ہے. اس ایکسرسائز میں ہمیں جو یہاں پر جملے دیے گئے ہیں مضمون کے ریفرنس سے، اس کو جو صحیح ہیں ان کو صحیح کہنا ہے، جو غلط ہیں ان کو غلط کہنا ہے، اور پھر جو غلط ہیں ان کے ہم صحیح جواب بھی لکھیں گے انشاءاللہ. مدرستی قریبۃ من المطاری، غلط. اس کا صحیح جواب ہے المدرستی قریبۃ من المسجدی. لہا ثلاثۃ ابواب، صحیح. ابوابها مغلقۃ الآن، غلط. صحیح جواب ہے ابوابها مفتوحۃ الآن. مکاتب الطلاب کبیرۃ، غلط. مکاتب الطلاب صغیرۃ. مکاتب المدرسی کبیر، صحیح. فی فصلنا عشرۃ طلاب، صحیح. عمار من بوسنیا، غلط. عمار من ملیزیا. بیروم من ترکیہ، صحیح. یوسف من ملیزیا، غلط. یوسف من انگلترا. مدرسون من العراق، غلط. مدرسون من سوریا. حلو تمہاری جو ہم نے بھی اوپر ایکسرسائز کی ہے اس کے اس میں غلط اور صحیح کا ٹک مارک کیا ہوا ہے. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. کافی آسان تھی میرے حساب سے. بہرحال اس کو جو ہم نے نامکمل جملے چھوڑے ہیں ان کا تجزیہ بھی لکھیں اور ان کا ترجمہ بھی پورا کریں. لکھیں ضرور، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.